بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، 2023 کے انتخابات کی مکمل تصویر نظر آ گئی۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور اگلی باری کس کی ہوگی؟ اس اہم ترین ویڈیو میں یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے روایتی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھے کچھ صحافتی ٹٹ پونجیے ان دنوں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج کو لے کر ایک زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس زہریلے پروپیگنڈے کے تین اہم ترین نکات ہیں، وہ تینوں اہم ترین نکات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر الحمدللہ اعداد و شمار کے سائنسی تجزیے کی روشنی میں ان تینوں زہریلے پوائنٹس کا مکمل پوسٹ مارٹم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا پوائنٹ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس زہریلے پروپیگنڈے کا شکار کچھ پاکستان تحریک انصاف کے سادہ لو جذباتی کارکنان بھی ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ تین پوائنٹس ہے کیا، پہلے باری باری آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، پہلا زہریلا پروپیگنڈا یہ ہے کہ نون لیگ نے تحریک انصاف کو پنجاب میں بڑی شکست دی ہے۔ دوسرا نقطہ زہریلے پروپیگنڈے کا یہ ہے کہ پنجاب پر نون لیگ کا قبضہ برقرار ہے اور فوج کے خلاف بیانی کے باوجود چھاؤنی کے علاقوں یعنی کینٹونمنٹ میں نون لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تیسرا اہم ترین نقطہ زہریلا پروپیگنڈا یہ ہے کہ جو پنجاب میں جیتتا ہے وہی مرکز میں حکومت بناتا ہے، یعنی پنجاب سے مراد یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں چاروں صوبوں کی سیٹیں ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کی نشستیں جو زیادہ جیتتا ہے وہ مرکز میں حکومت بناتا ہے۔ اب باری باری ان تینوں زہریلے پروپیگنڈوں کا توڑ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جناب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ آخری اعداد و شمار کے مطابق، اور ابھی الیکشن کمیشن کچھ دنوں تک مکمل جو تفصیلی رزلٹ ہے کنسالیڈیٹڈ آزاد امیدواروں کے شمولیت کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور نتائج مزید واضح ہو جائیں گے۔ لیکن جو فائنل حتمی نتائج سامنے آئے ہیں ان کے مطابق اوورآل پاکستان تحریک انصاف کی 63 نشستیں ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی 55 نشستیں ہیں، اور پنجاب میں اگر بات کر لی جائے تو 113 حلقوں کے اوپر جو انتخابات ہوئے، کیونکہ 6 حلقوں کے اوپر انتخابات نہیں ہوئے، ان 113 میں سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حمایتی امیدوار جو کامیاب ہوئے ان کی تعداد 55 ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کے جو حمایتی امیدوار کامیاب ہوئے ان کی تعداد 56 ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک نشست جو ہے وہ زیادہ حاصل کی، 2 نشستیں جماعت اسلامی کے حصے میں آئیں۔ اچھا، یہاں تک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی بہت بڑی اور بری شکست نہیں ہے، اور 2015 کے ساتھ اگر اس کا کمپیرزن کریں تو بڑا ہی دلچسپ کمپیرزن آپ کے سامنے آئے گا کہ 2021 کے بلدیاتی انتخابات کا کمپیرزن یقیناً 2015 کے ساتھ ہوگا، نہ وہ 2018 کے انتخابات کے ساتھ ہوگا، نہ وہ کسی اور انتخابات کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، یہ اس سے کچھ ایک تصویر ضرور مستقبل کی بنائی جا سکتی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ کینٹونمنٹ بورڈ کے جو علاقے ہیں وہ پورے ملک کے اندر تو محیط ہے نہیں، یہ ملک کے 25 شہروں کے بھی مخصوص علاقوں کے اندر یہ الیکشن ہوتے ہیں۔ تو جناب، اس طرح سے یہ زہریلا پروپیگنڈا کی بری شکست دے دی ہے، یہ مکمل طور پر فیک اور بے بنیاد ہے۔ اور 2015 میں جس جگہ پر مسلم لیگ نواز نے تقریباً 70% کامیابی تحریک انصاف کے مقابلے میں حاصل کی تھی، اب اس نے 51% حاصل کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے 49%، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نیچے آئی ہے تقریباً 20%، اور پاکستان تحریک انصاف 2015 کے نتائج کے مطابق 20% کے قریب اوپر گئی ہے۔ اچھا، دوسرا زہریلا پروپیگنڈا جناب کہ پنجاب میں نون لیگ کا قبضہ برقرار ہے اور فوج کے خلاف بیانیے کے باوجود چھاؤنی میں نواز شریف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے نواز لیگ کے، اور خاص طور پہ اس حوالے سے جن شہروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے نتائج زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں وہ لاہور ہے، راولپنڈی ہے اور ملتان ہے، اور دوسرے پوائنٹ آف ویو سے گوجرانوالہ کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر مسلم لیگ نواز کو شکست ہوئی، اور یہ شہر ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ 2015 کے نتائج کا جائزہ لیں تو بڑے انٹرسٹنگ نتائج ہیں ان چاروں جگہوں کے اوپر۔ گوجرانوالہ کے اندر 7 نشستیں مسلم لیگ نواز نے جیتی تھیں اور پاکستان تحریک انصاف نے 3۔ لاہور کے اندر مسلم لیگ نواز نے 6 نشستیں جیتی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے 4۔ راولپنڈی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز نے 10 کی 10 نشستیں جیتی تھی 2015 میں اور تحریک انصاف نے 0۔
اور ملتان کے اندر مسلم لیگ نواز اور حمایتی امیدواروں کی تعداد، کامیاب ہونے والوں کی تعداد 7 تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے 3 نشستیں جو ہیں وہ جیتی تھیں۔ اب یہ اعداد و شمار خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب 2015 میں راولپنڈی کی 10 نشستیں نواز لیگ جیت گئی، لیکن اس کے باوجود 2018 کے الیکشن میں وہ ہار جاتی ہے، تو اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ دوبارہ سے یہ الیکشن ہار جائے؟ کیونکہ ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا ہے لوکل باڈیز کے الیکشن میں راولپنڈی میں 25 سے 30%۔ وہ تفصیلات آپ کے سامنے جب آئیں گی کچھ دن بعد تو وہ بھی آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ اسی وقت پڑتا ہے یا عمران خان کو جب ٹرن آؤٹ 45 40 50% کے قریب ہوتا ہے، اور 2018 کے الیکشن نے یہ ثابت کیا، اور 2023 میں ایک مرتبہ پھر عمران خان کے حوالے سے جب ان کے حق میں ووٹ پڑے گا تو یقیناً راولپنڈی بھی جو ہے وہ، یہ صرف ایک کنٹونمنٹ تو راولپنڈی نہیں ہے، بے شمار علاقے ہیں، وہاں سے پھر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کامیابی حاصل کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ملتان کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں پر تو آزاد امیدواروں کو سپورٹ کیا گیا، مسلم لیگ نواز اور ایون پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ ہی نہیں دیے لوگوں کو اس طرح سے اس تعداد کے اندر۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوئی، انہیں اس بات کا نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 دھڑوں کے باعث وہاں پر آزاد امیدواروں کو سپورٹ کیا گیا، اور آزاد امیدوار مسلم لیگ نواز نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی ہیں۔ اور لاہور کے اندر تو کم و بیش وہی صورتحال رہی جو اس سے پہلے صورتحال تھی کہ پہلے بھی مسلم لیگ نواز جیتی تھی اور اب بھی وہی جیت گئی، اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ اور بات کر لیتے ہیں گوجرانوالہ کی کہ گوجرانوالہ میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا 2015 میں، اب 2021 میں کیسے وہ کامیاب ہو گئی؟ اگر آپ کا یہ بیانیہ مان لیا جائے کہ چھاؤنی میں مسلم لیگ نواز کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے، تو کیا راولپنڈی چھاؤنی میں جو ہے وہ زیادہ مسلم لیگ نواز کی جو ہے وہ جو فوج کے خلاف زبان ہے وہ لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے، اور گوجرانوالہ کینٹ کے اندر وہ لوگوں کو زبان سمجھ نہیں آتی، اس لیے گوجرانوالہ نے انہیں مکمل ناکامی سے دوچار کر دیا؟ یا جو میرے بھائی مہنگائی کا چورن بیچ رہے ہیں، کیا مہنگائی راولپنڈی کے اندر ہے اور گوجرانوالہ کے اندر نہیں ہے؟ تو راولپنڈی میں تو نون لیگ 2015 میں بھی جیتی تھی اور 2021 میں بھی جیت گئی، جبکہ گوجرانوالہ میں نون لیگ 2015 میں جیتی تھی، 2021 میں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی۔ یعنی راولپنڈی اور گوجرانوالہ 2 شہر ہیں، دونوں شہر 2015 میں نون لیگ جیتے تھے، اب پی ٹی آئی ان میں سے ایک شہر جیت گئی، یعنی آخری ٹوٹل میں ایک نون کے پاس رہا، ایک پی ٹی آئی کے پاس رہا، پی ٹی آئی ایک سٹیپ آگے بڑھ گئی، نون لیگ ایک سٹیپ پیچھے آ گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں جناب ان کی مقبولیت برقرار ہے، یہ اور بلکہ اضافہ ہوا ہے، یہ بات انتہائی حیران کن ہے اور زہریلا پروپیگنڈا ہے۔ اور سب سے اہم ترین اور آخری بات، جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پنجاب کے اندر جیتا ہے وہ وفاق کے اندر حکومت بناتا ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور وہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو سہیل وڑائچ، افتخار احمد، نجم سیٹھی، طلعت حسین، حامد میر اور ان جیسے کئی ملازم دانشوروں کو پاکستان میں انتخابی امور کا سب سے بڑا ماہر گردانتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کے فضل سے میں ان 4-5 کو انتخابی امور کا بالکل بھی ماہر نہیں مانتا، اور اللہ پاک کے کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعداد و شمار کی روشنی میں آپ کے سامنے جو سائنسی تجزیہ پیش کرتا ہوں وہ ان 4-5 کی نسبت کہیں زیادہ حقائق کے قریب ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور 2018 کے الیکشن سے پہلے 2017 میں نے ڈان نیوز کی ویب سائٹ اور جو ہے وہ ڈان نیوز کے ٹی وی پروگرامز کے لیے جو تمام تجزیے 2018 کے اعداد و شمار کی روشنی میں پیش کیے، الحمدللہ وہ درست ثابت ہوئے۔ اب آتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان یہ سینیریو بدل چکے ہیں کہ پنجاب جیتنے والا مرکز میں حکومت بناتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو 2018 کے الیکشن میں بھی پنجاب نہیں جیتی، کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی اعداد و شمار یہ تمام حاصل کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ، باقی بے شمار پرانے اخبارات کھنگال کر اس طرح کی فیفن کی یا جو دیگر پل ڈاٹ ادارے ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر، جی بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں 141 نشستیں ہیں پنجاب کی جناب، اور 141 نشستوں میں سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی 66 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، اس وقت بھی 67 نشستیں جیتے تھے، بعد میں عمران خان والی جو لاہور سے جیتے تھے وہ ہار گئے، اور اب ان کی 66 نشستیں ہیں، یعنی 141 میں سے 67 نشستیں جیتنا کیا پنجاب جیتنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے 2018 کے الیکشن میں بھی ملا کر قومی اسمبلی پنجاب کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ حاصل کی تھیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے مرکز میں حکومت کیسے بنا لی؟ یہ ان ٹٹ پونجیوں کو نہیں سمجھ آئے گا کہ جو ٹٹ پونجیے اعداد و شمار نہیں پڑھتے، جو ٹٹ پونجیے سائنسی تجزیہ نہیں سمجھ سکتے، اور جو ٹٹ پونجیے حامد میر، نجم سیٹھی، طلعت حسین، سہیل
وڑائچ اور افتخار احمد جیسے ملازم دانشوروں کو بڑے انتخابی ماہر گردانتے ہیں جن کو الیکٹورل پالیٹکس کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر رب کے حضور معافی مانگ کے دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور یہ بول رہا ہوں کہ ان کو الیکٹورل پالیٹکس کا الف بے بھی نہیں پتا الحمدللہ اعداد و شمار کا، جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ تصور ختم ہو گیا 2018 میں عمران خان نے ختم کر دیا کہ آپ پنجاب جیت کر مرکز میں حکومت بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پنجاب کی نشستیں ہر آنے والی اگلی مردم شماری کے بعد کم ہو رہی ہیں۔ ملک کے اندر 272 حلقے ہیں، 272 حلقوں میں پہلے 148 نشستیں پنجاب کی ہوا کرتی تھیں، 2017 کی مردم شماری کے بعد وہ 141 رہ گئیں۔ اگلی مردم شماری اگر ہوتی ہے 2023 سے پہلے جو کہ حکومت کہہ رہی ہے تو یہ نشستیں 4-5 مزید کم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ پنجاب کی آبادی اس ریشو سے نہیں بڑھ رہی، کے پی کی آبادی اس ریشو سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی کے پی کو 4 اضافی نشستیں مل گئی، آخری ٹوٹل میں ان کی نشستوں کی تعداد جو ہے وہ فاٹا کے ساتھ ملا کر کہاں پہنچ گئی؟ حیران کن طور پر کہاں پہنچ گئی؟ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کے پی کے اندر 51 نشستیں تھیں گزشتہ برس، گزشتہ الیکشن میں 2018 میں 51 نشستیں تھیں، ماضی میں ان کی نشستوں کی تعداد 47 رہی ہے، اور ابھی اگر دوبارہ وہاں پر مردم شماری ہوتی ہے تو یہ 51 سے بڑھ کے 55 ہو سکتی ہیں۔ کراچی میں بھی ایک نشست زیادہ ہو سکتی ہے، دیہی سندھ کی نشستیں کم ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام الیکٹورل پالیٹکس کی سائنس ہے جو ان تمام بڑے نام نہاد صحافیوں کو نہیں پتا، جو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب جیت کر ہی آپ مرکز میں حکومت بنا سکتے ہیں۔ عمران خان 2018 میں، غور سے سنیے گا، رپیٹ کر رہا ہوں، کے پی کے کی 51 میں سے 40 کے قریب نشستیں جیت کر وہ پنجاب میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسلام آباد کی نشستیں جیتی، اس کے بعد نارتھ پنجاب کی راولپنڈی، چکوال، جہلم، اٹک، پھر کہیں جا کر مسلم لیگ نواز جو پہلی نشست جیتی وہ NA 70-71 کے بعد گجرات سے تھی۔ یعنی جو سیاسی جماعت نواز لیگ جس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ وہ پنجاب میں اس کا ووٹ برقرار ہے، وہ اس سے پہلے 70 نشستوں پر زیرو پرفارم کر رہی ہے، صرف ہزارہ کی 2 نشستیں چھوڑ کر۔ یعنی وہ 70 نشستوں کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس میں 50 کر چکی ہوتی ہے اور نواز لیگ کے حصے میں 2-4 نشستیں آتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پنجاب جیت کر نون لیگ حکومت بنا لے گی۔ بھائی پنجاب تو 140 نشستیں ہیں، اس میں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 2018 میں بھی عمران خان سے زیادہ 70 نشستیں جیتی، عمران خان نے 66 نشستیں جیتی، تو کیوں نہیں حکومت بنا سکے عمران خان کے مقابلے میں؟ اس لیے نہیں بنا سکے کہ پاکستان صرف پنجاب نہیں ہے، پاکستان صرف لاہور یا راولپنڈی نہیں ہے، پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا بھی شامل ہے، جو کہ جس کی آبادی جس پرپورشن کے ساتھ بڑھتے بڑھتے 4.25 کروڑ ہو گئی ہے، اور سندھ کی آبادی 5.25 کروڑ ہے، اور بعید نہیں اس بات سے کہ اگلے 2 الیکشن کے بعد خیبر پختونخوا کی آبادی سندھ سے بڑھ سکتی ہے اور اس کی نشستوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور عمران خان کا جو بیس کیمپ خیبر پختونخوا ہے وہ مکمل طور پر قائم ہے، اور یہ تمام ٹٹ پونجیے یہ حقائق آپ کو بتائے بغیر صرف ایک لائن میں چلتے ہیں کہ جناب جو پنجاب جیت گیا وہ مرکز کے اندر حکومت بنائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ عمران خان پنجاب ہارا ہے، عمران خان نیشنل اسمبلی کا پنجاب ہارا ہے 2018 میں، نشستیں اس کی 141 میں سے 67 نشستیں ہوں، 66 ہوں، تو کیا وہ بندہ جیتتا ہے؟ یہ نصف نشستیں بھی نہیں ہیں۔ اس نے خیبر پختونخوا سے نشستیں حاصل کی، اس نے کراچی سے حاصل کی، بلوچستان سے حاصل کی، اوورال پورے پاکستان سے حاصل کی، اس لیے ان کی نشستوں کی تعداد 120 تک پہنچی۔ کیسے پہنچی؟ 141 میں سے 67 نشستیں عمران خان نے پنجاب میں جیتی، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں 69-70 نشستیں آئیں۔ عمران خان نے 51 میں سے تقریباً 39-40 کے قریب نشستیں فاٹا اور خیبر پختونخوا سے جیتی۔ عمران خان نے 61 میں سے 14 نشستیں سندھ میں سے جیتی۔ عمران خان نے 16 میں سے 2 نشستیں بلوچستان میں جیتی۔ عمران خان نے اسلام آباد کی 3 نشستیں جیتی، تب کہیں جا کر ان کی نشستوں کی تعداد 120 کے قریب جا پہنچی، اور آپ کہتے ہیں کہ پنجاب جیت کر ہی آپ مرکز میں حکومت بنا سکتے ہیں۔ سینیریو بدل چکا ہے ٹٹ پونجیوں، صحافت کے اندر رہنے والے ٹٹ پونجیوں اور پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے روپ میں چھپے ہوئے صحافتی ٹٹ پونجیوں، آپ کو اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس کتنی بدل چکی ہے۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں، سائنسی تجزیے کیا کہتے ہیں؟ حامد میر، نجم سیٹھی، طلعت حسین، سہیل وڑائچ اور افتخار احمد جیسے لوگوں کو بڑا صحافی ماننے والے ٹٹ پونجیے ہرگز پاکستان میں الیکٹورل پالیٹکس نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہی حامد میر ہیں جو 1 سال سے دعوے کر رہے ہیں، یہ وہی نجم سیٹھی ہیں، وہی طلعت حسین ہیں، وہی افتخار احمد ہیں، وہی سہیل وڑائچ ہیں۔ ہاتھیوں کی پتہ نہیں کیا ہو گیا، تبدیلی ہوگی، گروہ میں حکومت آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ تمام تر تجزیے ان کے گزشتہ 3 برسوں میں مکمل طور پر ناکام، تمام ان کی خبریں مکمل طور پر فیک نیوز ثابت ہوئیں، اور آپ ان کو بہت بڑا صحافی گردانتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ خادم الحمدللہ، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا خادم الحمدللہ، کم از کم انتخابی صحافت ان سے زیادہ بہتر
کرتا بھی ہے، کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور ان سے زیادہ بہتر الحمدللہ جانتا بھی ہے۔ تو تمام وہ لوگ جو کہ اس زہریلے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے وہ اس زہریلے پروپیگنڈے سے نکل آئیں، اور اس کا قطعاً یہ مطلب بھی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی صفوں کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو نہ پہچانے، ٹکٹ کی غلط تقسیم کو نہ پہچانے اور اپنے گربان میں نہ جھانکیں، اپنی غلطیوں کا بھی ضرور جائزہ لیں، اپنی قیادت کے اوپر دباؤ بھی برقرار رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان صحافتی ٹٹ پونجیوں کے اس زہریلے پروپیگنڈے کا ہرگز شکار نہ ہو، کیونکہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا یہ ٹٹ پونجی آپ کو بتا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔